الرحمن الرحيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون صدق الله العظيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها اور بہت سارے جاندار ایسے ہیں جو اپنی روزی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اللہ یرزقها وإیاکم اللہ جل شانہ انہیں روزی دیتا ہے وإیاکم اور تمہیں بھی روزی دیتا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ جل شانہ خوب سننے والے جاننے والے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اگر آپ ان سے پوچھ لے من خلق السماوات والارض کس نے بنایا آسمانوں اور زمینوں کو وسخر الشمس والقمر اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو ضرور بھی ضرور یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ نے فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ بس تم کہاں الٹے جاتے ہو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ جس کے لیے چاہ لیتا ہے روزی کھول دیتا ہے وَيَقْدِرُ من عبادہ اپنے بندوں میں سے وَيَقْدِرُ لَهُ اور جس کے لیے چاہ لیتا ہے تو تنگ کر دیتا ہے ان اللہ بکل شیء علیم یقیناً اللہ جل شانہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اگر آپ ان سے پوچھے کہ کس نے اتارا آسمان سے پانی فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا پھر زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو اللہ جل شانہ کے بارے میں کہیں گے یقیناً اللہ ہی نے یہ سب کچھ کیا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے بل اکثرهم لا يعقلون بلکہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں پچھلی آیاتی مبارکہ کے اندر ایک بات گزر گئی اور وہ یہ تھی کہ چونکہ ایمان والوں کے لیے بعض اوقات کسی شہر یا ملک کے اندر احکام شرعیہ پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کو کفر پہ مجبور کیا جاتا ہے ایسے حالات کے اندر ہجرت کا حکم ہے اس لیے اللہ جل شانہ ایمان والوں کو فرما رہے ہیں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ اے ایمان والو میری زمین جو ہے وہ کشادہ ہے اس کے اندر وسعت ہے اگر تمہیں ایک جگہ پہ میری عبادت کے لیے موقع نہیں دیا جا رہا اور تمہیں کفر اور شرک پہ مجبور کیا جا رہا ہے تو تم ہجرت کر لو اس لیے مسلمان ایک حالت ایسی گزر گئی ہے کہ ان پر ہجرت فرض اور ہجرت کی فرضیت اس درجے جس طرح کے بندہ کلمہ کے بغیر مسلمان نہیں قرار دیا جا سکتا تھا اسی طرح ہجرت کے بغیر بھی کوئی مسلمان شمار نہیں کیا جا سکتا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ ہجرت کر لیں تو اس وقت ہر مسلمان کو حکم دیا گیا بہرحال اس کے تفصیلی مسائل الگ ہیں لیکن ہجرت کے موقع پہ دو باتیں وہ پریشان کن
ایک تو یہ بات کہ جہاں بندہ پیدا ہو چکا، جہاں بندے کا آبائی علاقہ اور وہ بچپن سے بڑھاپے تک کہیں پہ پہنچ چکا ہے، اب وہاں سارے تعلق والے رشتہ دار اگر ہجرت کر لے تو ان کی جدائی کا خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہے۔ میں تنہا ہو جاؤں گا، اکیلا ہو جاؤں گا، میرے ساتھ دینے والے، اب میرے ساتھ چلنے پھرنے والے، میرے غمخوار، میرے ہمدرد، جہاں میں نے ساری زندگی گزاری۔ تو اللہ نے فرمایا اس بات کی کوئی ٹینشن نہ لیں، اگر آپ کو جدائی کا ڈر ہے تو ایک دن تو آپ نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت آتے ہی تم نے سب سے جدا ہو جانا ہے۔ وہ جو جدائی تم برداشت کرو گے تو وہ جدائی اب بھی برداشت کر لو۔ اور پھر ایمان والوں کو سب اللہ پاک کے پاس جانے والے ہیں، اللہ جنت میں جمع کرا لیں گے۔ اس لیے تمہیں کبھی اس بات کا خوف لاحق نہ ہو ہجرت کی وجہ سے کہ میں سب سے جدا ہو جاؤں گا۔ پھر دوسری بات، انسان کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی چیز وہ رزق کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک انسان ساری صلاحیت ایک جگہ پر اپنی روزی کے اسباب پہ لگا لیتا ہے۔ ایک بندے نے زمین پر محنت کر لی ہے، وہ زمیندار ہے اور اس نے زمین کو کاش کے قابل بنا کے ہر سال اس سے فصل لیتا ہے، اس سے میوہ لیتا ہے۔ ایک بندے نے کاروبار پر محنت کی ہے اور ساری صلاحیت اس پر لگا دی ہے، اب ہجرت کر کے کاروبار کو چھوڑ لے، زمیندار زمین کو چھوڑ لے، دکاندار نے دکان پر محنت کی ہے اور ایک دکان آباد کر کے اپنے بچوں کے لیے روزی کے اسباب میں سے ایک سبب متعین کر کے اس پر محنت کی ہے۔ اب یہ مختلف قسم کے جو روزی کے اسباب ہیں، تو ہجرت کے وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ہجرت کر لوں جا کے وہاں پر ایک نئی جگہ پہ، تو مجھے اثر نو ایک محنت کی ضرورت ہوگی، مجھے وہاں جا کے دوبارہ زیرو سے آگے جانا ہوگا اور میں اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے وہاں پر اسٹیبل کروں گا، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے آج کی آیات مبارکہ میں اللہ اس خوف سے انسان کو دوری رکھنا کے لیے ایک بات سمجھاتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں کس بات کا، اگر تمہیں روزی اور معاش کا مسئلہ ہجرت کرنے سے روک رہا ہے تو سنو، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، بہت سارے جاندار ایسے ہیں اس کائنات کے نظام میں، لا تحمل رزقها، کہ وہ اپنے رزق کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے۔ یہ تو کیا گمان کر رہا ہے کہ روزی میں کما رہا ہوں، اپنے بچوں کی ضروریات میں پورا کر رہا ہوں؟ اللہ فرماتے تو کہاں سے کر رہا ہے؟ اگر تو کہتے میں کر رہا ہوں تو بتاؤ، اللہ فرماتے کائنات کا نظام میرا ہے، اس میں آپ کے علاوہ کتنی مخلوقات ہیں۔ ایک چمنٹی ایسی ہے کہ وہ سردی میں باہر نہیں نکلتی، وہ گرمی کے موسم میں مشکلات، تو وہ چونکہ ان کے لیے ایک موسم میں مشکلات ہوا کرتی ہیں اور دوسرے موسم کے لیے ان کے روزی کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ اپنے لیے ایک موسم کے اندر روزی جمع کر کے اپنے بلوں کے اندر رکھ دیتی ہے۔ چوہا بھی اس طرح کرتے ہیں، اپنے لیے روزی جمع کر کے لے جا کے بھگا کے اپنے بلوں کے اندر جمع کرنے والا۔ ایک کوا ایسا ہے کہ وہ بھی اپنے لیے روزی جمع کر کے گھونسلے میں رکھ لیتا ہے، لیکن اس کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں روزی رکھ لیتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپنے لیے روزی جمع کرنے والا ہو، رات کو کھایا پیٹ بھر کے، صبح کوئی مسئلہ نہیں کہاں سے کہاں۔ اس لیے پرندوں کو دیکھیں کہ وہ صبح کر لیتے ہیں خالی پیٹ، کسی کا کوئی دکان نہیں، کسی کی کوئی زمینداری نہیں، کسی کا کوئی دفتر نہیں ہے، کسی کا کوئی کاروبار نہیں ہے، بغیر دفتر اور بغیر زمینداری، بغیر کاروبار کے اللہ فرماتے ہیں یہ جو مخلوقات ہیں، یہ پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پتہ کوئی نہیں کہ ہم کہاں سے کھائیں گے، اور جا کے اللہ پاک ان کو ایسا پیٹ بھر کے واپس کراتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے ہمیں ملا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح، اللہ یرزقھا وإیاکم، تو جو ذات ان مخلوقات کو، ان جانداروں کو، یہ جو آپ گائے رکھتے ہیں، بھینس رکھتے ہیں، ان میں سے کون سا زمیندار اور کون سا کاروباری اور کون سا دفتر والا اور ڈگری والا عہدوں والا مارے پھر کے اپنی روزی کما رہے ہیں؟ تو جیسے اللہ بقیہ مخلوقات کو اپنی قدرت سے، اپنے حکم سے وہ روزی دینے کا نظام چلاتے ہیں، تو اے انسان تیرے لیے بھی روزی کا نظام اللہ ہی چلاتے ہیں۔
اگر زمیندار زمین پر محنت کر لے اور اللہ نہ چاہے وہاں پر فصل اگا سکتا ہے؟ فصل اگانے والا تو اللہ ہے۔ اگر اپنی فصل پر محنت کر لی، تمہیں کیا خبر رات اور رات ایک ہوا چل پڑے اور تیز طوفان آ جائے اور تمہارا سارا فصل ضائع کر لے اور سیلاب آ جائے اور تیرا سارا میوہ اور تیرا سارا فصل لے کے چلا جائے، تو کچھ کر سکتا ہے؟ یہ انسان کا ویسے ایک دھوکہ لگا ہوا ہے۔ اللہ اس دھوکے سے انسان کو نکالنا چاہتے ہیں کہ روزی کمانے والا تو ہے لیکن روزی دینے والا اللہ ہے۔ انسان کو محنت کا مکلف بنایا گیا ہے، محنت انسان کرے گا لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑے گا۔ انسان بہت بڑی محنت کر کے سوچتا ہے میں یہ پیسہ یہاں انویسٹ کر لوں گا، مجھے اتنا پروفٹ مل جائے گا، میں اس کو آگے فلاں جگہ انویسٹ کروں گا، وہاں سے مجھے اتنا پروفٹ ملا، وہاں میں گھر بناؤں گا مجھے کرایہ ملے گا، وہاں پلازا بناؤں گا مجھے وہاں پہ جو ہے کرایہ ملے گا، میں بیٹھ کے آرام سے کھاؤں گا، میرے بچے کہیں گے پتہ نہیں جہاں سے پلاٹ لیا ہوا ہے پلاٹ 2 نمبر نکلا، جہاں سے پلاٹ لیا ہوا ہے وہ مسئلہ اس کے اندر کاغذات کا نکل گیا، کسی نے ناجائز قبضہ کر دیا، بندہ پھر کیا کر سکتا ہے؟ مارے مارے پھرتا رہتا ہے، عدالت کے نظام میں چکر لگاتا ہے۔ اس لیے انسان اپنی سوچ اور فکر کے مطابق محنت کا مکلف بنایا گیا ہے، لیکن محنت کا نتیجہ کون نکالے گا؟ اللہ بس۔ یہ انسان کو سمجھانا چاہتا وہ السمیع العلیم۔ اے دنیا کے انسان، اللہ خوب سننے والے ہیں اور اللہ خوب جاننے والے تمہارے حالات کو۔ اگر تم یہاں ہجرت کر کے اپنے اللہ کی عبادت کے واسطے کہیں اور چلے جاتے ہیں، بالکل ناآشنا ہے، وہاں تمہارے لیے روزی کا ایک نیا نظام چلانے والے بھی اللہ ہے، اور یہاں تمہارے پرانی جگہ کے اندر جہاں تو پہلے سے آباد ہے لیکن دین کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے، تو اسلام کا پابند بن کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہاں فسق و فجور ہے، یہاں پر فسق و فجور کے علاوہ کفر اور شرک ہے، تو کہیں کفر اور شرک کی وجہ سے بندہ ایک اللہ کے کو چھوڑے، کہیں پر فسق و فجور کی وجہ سے اللہ کے کو چھوڑے۔ اللہ فرماتے ہم تمہارے حالات کو خوب جاننے والے ہیں، ہم تمہارے لیے نظام چلائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو میں کرتا ہوں سب کچھ، میں کما رہا ہوں، میں ضروریات پوری کر رہا ہوں، تو اللہ کو پوچھو تو صحیح سے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ تو یہ زمین میں پھر رہا ہے اور روزی کے لیے مارے مارے، اس زمین کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تم جو مارے مارے پھر آسمان تیرے اوپر چل کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ نے دن رات کے نظام کو سورج اور چاند کے ساتھ جوڑا۔ تمہارے لیے سورج کو نکال کے دن لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جس دن کے اندر تم مارے مارے پھرتے ہو، کوئی دفتر کی طرف، کوئی دکان کی طرف، کوئی کاروبار کی طرف، کوئی ذمہ داری کی طرف جو دوڑ رہا ہے، تو یہ تمہارے لیے دن لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر اللہ دن نہ لائے تمہیں کون دن لا کے دیکھے؟ سورج نہ نکالے کون سورج نکالنے والا؟ تمہیں رات لانے والا کون ہے؟ اور رات کے اندر یہ جو چمکتا ہوا آپ کو چاند نظر آ رہا ہے، اس چاند کو نکال، جس چاند کی بنیاد پر تم حساب و کتاب لگا رہے ہو اور لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہو، یہ نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ اور آگے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ سارے کہیں گے کوئی بنانے والا نہیں ہے، اللہ ہی ہے۔ چاند اور سورج کا نظام چلانے والا اللہ ہی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں تم الٹے چلے جا رہے ہو؟ تمہیں کیوں یہ دھوکہ لگ گیا میں اس ہجرت کر کے اس جگہ کو چھوڑوں گا، وہاں جاؤں گا، پتہ نہیں کہاں سے میرے لیے اسباب مہیا ہوں گے؟ اور اگر اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، او بھائی سنو، اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہ لیتا ہے روزی کھول لیتا ہے، اس کے اندر وسعت لے آتا ہے، فراخی لے آتا ہے۔ وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہ لیتا ہے اللہ پاک روزی تنگ کر دیتا ہے، اور اس کے لیے تنگ۔ روزی تو کھول کے دینے والا اور روزی تنگ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ ایک ہی کاروبار ہے، 2 بندے شروع کر جاتے ہیں، ایک بندہ وہ اپنے کاروبار میں اتنی ترقی کر لیتا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں اس کو دیکھ دیکھ کے تھک جاتی ہے، اور دوسرا بندہ وہی کاروبار شروع کر لیتا ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا اپنی جگہ سے، جہاں پہ ہے وہیں پہ کڑا رہتا ہے۔ ایک بندہ 50 پہ پہنچ گیا، دوسرا بندہ 20 پہ بھی کڑا ہوا، کوئی بندہ 10 پہ کڑا ہو گیا،
اور کبھی تو یوں ترقی کر 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 کے انجام ایسا ہو جاتا ہے کہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، 100 سے 0 پہ آ جاتا ہے۔ تو روزی کھول کے دینے والا، تنگ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دکاندار دکان پہ بیٹھ کے اس کی طرف گاہک کو متوجہ کرنے والا کون ہے؟ دلوں کے اندر کسی دکاندار کے لیے محبت ڈالنے والا، یار یہ اچھا بندہ ہے، یہ اچھی کوالٹی والی چیز دیتا ہے اور یہ اچھے داموں دیتا ہے، سستے داموں دیتا ہے، یہ ہمارے لیے بہترین ہے، یہ ساری باتیں دلوں کے اندر ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تمہارے پاس مارے مارے لوگ پھر کے آ رہے ہیں، آپ کو کسی دفتر کے اندر بٹھایا اور آپ کے دفتر سے سارا نظام چلا رہنے والے کون ہے؟ اللہ ہے۔ کہ آپ ایک دستخط کر لیتے ہیں، لوگوں کا نظام چل پڑتا ہے، آپ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان چاہتا نہیں کہ میں جاؤں تو واش روم کی طرف، لیکن پیشاب آ ہی جاتا ہے۔ انسان چاہتا نہیں کہ میں سو جاؤں، میں تک جاؤں، لیکن یہ انسان بغیر چاہنے کے تھک کے سو جاتا ہے، اللہ اس پر نیند کا غلبہ کر لیتے ہیں۔ تو انسان اپنے مزاج میں کچھ نہیں کر سکتا تو روزی کہاں سے پیدا کرے؟ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ جل شانہ خوب جاننے والے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اب بتاؤ تو صحیح، جس زمین پر تم محنت کر رہے ہو، اس زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندگی دینے والا بے آب، دیکھیں وہاں پر کوئی کاشت نہیں، کوئی پودا نہیں، اس مردہ زمین کو جس پانی کے ذریعے زندہ کیا جاتا ہے، اس پانی کو آسمان سے اتارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ سارے کہیں گے کہ اللہ۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دو کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ یہ مختصر سا ایک لفظ ہے الحمدللہ۔ اس کا تفصیلی ترجمہ کیا ہے کہ جو مخلوق جس شکل میں اللہ کی تعریف کر رہی ہے، اور ازل سے لے کر ابد تک، جب سے دنیا آباد ہے، جب تک آباد رہے گی، یہ تمام مخلوق ساری تعریف کرنے والے کس کے لیے تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ انسان ہے، جنات ہے، حیوانات ہے، یہ شجر اور یہ نباتات، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر چیز اللہ کی پاکی کو بیان کرنے والی ہے، لیکن انسان اس کو نہیں سمجھ رہا۔ الحمدللہ کہہ دو، مجھے عدم سے وجود میں لانے والا اللہ، مجھے کمال تک پہنچانے والا اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر لوگ سمجھ نہیں پا رہے۔ میں نے بھی نماز کے اندر پہلی آیت میں جو آیت، وہ پہلی رکعت کے جو آیت ہے، میں مطالعہ کر رہا تھا، اسی سے ذہن میں وہ آیاتیں آ رہی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں انسان کو تو غور کرنا چاہیے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، ایک نوالا جو تو اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال رہا ہے، اس نوالے میں غور تو کرو، فکر تو کرو۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کیسے ہم نے تیرے لیے آسمان سے پانی کو اتارا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو کیسے ہم نے پاڑ دیا کہ تو بیج زمین کے اندر چھپا کے ڈال دیتا ہے، اس زمین کو پھاڑ کے اس سے پودا نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا، یہ پھلوں کا نظام، یہ ترکاریوں کا نظام، یہ فصل کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، مارا جائے یہ انسان، تباہ و برباد ہو جائے یہ انسان، کس چیز نے اس انسان کو اس ناشکری پر مجبور کر دیا؟ کون سی وہ چیز ہے کہ انسان کو ناشکر بنا؟ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ من ای شیء خلق، اس حالت کو تو سوچو، کس چیز سے اللہ نے تمہیں بنایا؟ ایک گندے قطرے سے اللہ نے بنایا۔ من نطفۃ خلقہ فقدر، پھر اللہ نے زندگی اندازے پہ کر دی، ماں کے پیٹ میں پالا اور ماں کے پیٹ سے نکلنے کے راستے کو آسان بنایا۔ اس لیے اللہ نے انسان کے لیے کائنات کے نظام کو بنایا، اور کائنات کے نظام میں ضروریات کو پورا کرنے والے اللہ ہے۔ اسے فرمایا جیسے پرندے اللہ پر توکل کر کے نکل جاتے ہیں،
اے انسان اگر تو اللہ پر توکل کرے گا اور اللہ پر توکل کرنے کا حق ادا کرے گا کہ تیرے دل و دماغ اپنی ذات سے کٹ جائے اور اپنی دکان سے، اپنے کاروبار سے، اپنے دفتر سے کٹ جائے کہ یہ تو میرے اسباب ہے، میری ضروریات کو پورا کرنے والا اصل تو اللہ ہے، فرمایا اللہ تمہارے لیے روزی کا ایسا انتظام کرے گا، وہاں سے کھلائے گا، تجھے وہم و گمان ہے گا جیسے اللہ پرندوں کو کھلاتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں ایسے روزی دیں گے۔ اللہ تو فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ کے احکام کو پورا کر چکا، اللہ کی نافرمانی سے بچ چکا، اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے کو روزی وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوگا۔ اس لیے بندہ کے ذمے محنت کی ذمہ داری ہے۔ تلوار کو تیز رکھنا انسان کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کی تیزی کا نتیجہ کس پر چھوڑنا ہے؟ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ بس یہ ہمارا کام ہے۔ اور یہ بھی سوچیں what are the main sources of income in اسلام، اسلام کے اندر آمدنی کے ذرائع کیا ہے؟ میں یہاں گلبرگرین میں ایک مرتبہ سارے لوگ جمع تھے، کاروباری لوگ تو کہا جی کوئی افتتاح تھا اس کے موقع، میں نے پوچھا لوگوں سے، میں نے بتاؤ تو صحیح اسلام کے اندر آمدنی کے ذرائع کیا ہے؟ ہر ایک بندے کے ہاتھ زبان پہ ایک بات چل رہی تھی، وہ جی کاروبار، بزنس، کاروبار۔ اسلام کے اندر سب سے پہلا ذریعہ آمدنی کا وہ مالی غنیمت ہے، مالی غنیمت۔ مسلمان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان میں نکل جاتا ہے، یہ اپنا سب کچھ قربان کے لیے جو تیار ہو جاتا ہے، اس موقع پہ جب یہ دشمن کو شکست دے کے اور ان سے جو مال حاصل ہو جاتا ہے اور وہ شریعت کے مطابق جو تقسیم ہو جاتا ہے مجاہدین کے درمیان، تو وہ مجاہد جو مال اٹھا لیتا ہے، فرمایا یہ سب سے پاکیزہ اور حلال مال ہے مسلمان کے لیے۔ اور آج دنیا میں دیکھیں جتنے لوگوں نے اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کیا ہے، اللہ وہاں سے کھلا پلا رہے ہیں جہاں سے وہم و گمان ہی نہیں ہے۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہم میدان میں چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ ہم میدان میں مال غنیمت مل گیا، مجھے جو حصہ مل گیا میں نے اسی حصے سے آگے اپنی زندگی کے گزران کے اسباب پورا کر دیے۔ اور دوسرے نمبر پر تجارت ہے، اور تیسرے نمبر پر بھی زراعت ہے، پھر اس کے بعد صنعت ہے، پیشہ، کاریگری، کوئی جوتا بنانے والا، کوئی کپڑا بنانے والا، مختلف قسم کی کاریگری، ہم پھر اس کے بعد ملازمت وغیرہ سارے جو بندہ چلتے رہتے جو ہم ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ بہرحال ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے، اپنی اولاد کی بھی تربیت کر رہے، پھر انسان یہ دائیں بائیں گندی چیزوں کی طرف نہیں جائے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور بہت سارے جاندار ایسے ہیں کہ وہ اپنے رزق کے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے، اپنے لیے روزی کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اللہ یرزقها، اللہ اس کو رزق دیتے ہیں، اس تمام مخلوقات کو رزق دیتے ہیں۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی اللہ ہی روزی دیتے ہیں۔ تمہیں روزی دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون آسمانوں کو بنا چکا، کون زمینوں کو بنا چکا، آسمان کو بنانے والا کون ہے، زمین کو بنانے والا کون ہے، کس نے بنایا آسمان اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے مسخر کیا، کام پہ لگایا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بھی ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، بس تم کہاں الٹے جاتے ہو۔ اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ کھول دیتے ہیں روزی کو جس کے لیے چاہ لیتے ہیں، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز پر خوب واقف ہے۔ کسی کو روزی کھول کے دیکھے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں آزمائش میں کہ یہ کتنا شکر بجا لاتا ہے،
کسی کی روزی کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں، پہلے جاب چلتا رہا اب جاب ختم ہو گیا، پہلے کاروبار چلتا رہا اب کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ اللہ خوب جانتے ہیں ہر بندے کو کہیے اب صبر کتنا کرتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، تو زندہ کر دیا اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ حالت کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے کہ اللہ ہی کیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے کہ تمام تعریفوں کا مالک ایک اللہ ہی ہے۔ الحمدللہ، ہر نوالے کے ساتھ الحمدللہ۔ بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ اکثر لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ